صابر العلماء شیخ الحدیث و تفسیر شیخ المنطق حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، یہ ایسی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں صرف اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی اور اس اہل علاقہ کے لیے باعث رحمت باعث برکت سمجھتا ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت ہمارے پاس چل کر تشریف لائے، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم ہم ان کا کبھی بھی احسان نہیں اتار سکتے۔ ان کے ساتھ جو خیر و برکتیں، رحمتیں، برکتیں ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں استاد صاحب کا تشریف لانا، ان کے جو قدم مبارک ہیں وہ ہمارے لیے اتنی خیر و برکت کا باعث ہے کہ میں تو بلکہ اس زمرے میں لیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو 100 آدمیوں کا قاتل، اگر وہ اللہ کے ولی کی طرف اگر وہ جائے، اگر وہ اپنے قدم اللہ کے ولی کی بارگاہ کی طرف اگر وہ اٹھائے، اس کی کوشش ہو سکتی ہے، تو کہ اللہ کے ولی اگر ہماری پاس چل کر تشریف لے آئے، یقیناً ان کا آنا ہمارے لیے ہو سکتا ہے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج جو کچھ بھی الحمدللہ دین اور آداب یا جو کچھ بھی سیکھا ہے، الحمدللہ میں یہاں پر ہوں ان کی برکت سے، ان کی بدولت، الحمدللہ ان سے علم دین حاصل کیا، اور الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور میں اپنے لیے مطلب بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ استاد صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، بلا تاخیر بلا تمہید آپ کا خطاب تاکہ وہ شروع ہو جائے، تاکہ درمیان میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی گفتگو وہ حائل نہ ہو۔ آپ قبلہ استاد صاحب کا خطاب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ استاد گرامی حافظ عبدالستار سعیدی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فاضل جلیل عزیز مکرم محترم جناب صاحبزادہ محمد فیصل اقبال صاحب نقشبندی متظل العالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور اصحاب و اہل بیت کے خادموں، السلام علیکم۔ میں دو چیزوں کی پابندی اپنے آپ پر خواہ لگائی ہوئی ہے، وہ جچتی نہیں ہے ہمارے اس ماحول میں، بڑے اس کو لوگ عجیب سمجھتے ہیں اس زمانے میں۔ نمبر 1،
موضوع کی پابندی، نمبر 2 ٹائم کی پابندی، دونوں باتوں کا خیال بہت رکھتا ہوں۔ تو موضوع ظاہر ہے کہ وہ شان اہل بیت، فضائل اہل بیت اس سے متعلق ہے، اور ٹائم ویسے میرا اندازہ تھا کہ میں 10 بجے خطاب شروع کرانے کا حضرت نے فرمایا تھا، میرا اندازہ تھا کہ 11:15 تک کر لوں گا گزارا۔ تو اب تھوڑی سی رعایت کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ پیر صاحب آپ کے پیر بھی ہوئے، میرے شاگرد بھی ہوئے، تھوڑی سی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب 10:55 تک چلے گا خطاب، تاکہ پارک سے 11 بجے میری روانگی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت زندہ باد۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، رب کا ارادہ یہ ہے، رب چاہتا ہے کہ اے محبوب کے اہل بیت اللہ تعالیٰ تمہیں پاک فرما دے، پاک صاف رکھے، ہر نقص، ہر خامی، ہر عیب سے اللہ پاک تمہیں دور رکھے۔ ایک تو یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے کوئی گندگی نجاست لگی ہوئی تھی اہل بیت کو تو اب اللہ اس کو ہٹا کے تو پاک کر دے۔ اللہ چاہتا یہ ہے تم پر کوئی عیب، نقص، خامی آنے ہی نہ دے، تمہیں اس سے دور رکھے، یہ مطلب۔ نمبر 2، اس آل بیت سے مراد کون ہے؟ یہاں جو اس 22ویں پارے کے شروع میں یہ آیت پڑھی، بلکہ آیت بھی مکمل نہیں، آیت کا ایک حصہ پڑھا، تو جہاں ذکر چل رہا ہے نبی پاک کی ازواج مطہرات، یہ آیت 22ویں پارے کے شروع میں پہلے صفحے پر ہے، ذکر تھوڑا سا پیچھے 21ویں پارے کے آخر سے شروع ہوا۔ وہاں سے اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے محبوب، میرے نبی اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، آگے یہ فرما دیجئے یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ تو درمیان میں یہ جملہ آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پہلے بھی ازواج مطہرات کو خطاب ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی 1.5 آیت مزید بعد میں بھی آپ کی ازواج مطہرات کو جو مومنوں کی مائیں انہیں، تو یہاں اہل بیت کا ذکر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اشارہ مل گیا کہ نبی پاک کی جو بیویاں ہیں یہ تو پک ہے کہ وہ تو ہیں ہی اہل بیت، پورا رکوع ذکر ہی اسی کا چل رہا ہے۔ البتہ یہاں اہل بیت کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ تو پکی بات ہے اہل بیت ہیں، مگر ان کے علاوہ بھی اہل بیت ہو سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات امہات المومنین، ان کے اہل بیت ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، کیونکہ قرآن میں صراحتاً ذکر ان کا ہے۔ اس ضمن میں اور بھی اہل بیت آ سکتے ہیں، وہ حدیث سے ثابت، یہاں قرآن سے ثابت کہ نبی پاک کی ازواج مطہرات کو اللہ فرما رہا ہے اے نبی کے اہل بیت، رب چاہتا ہے تمہیں ہر عیب، خامی، نقص سے پاک اور دور رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں پھر 3 تفسیریں ہو گئی۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا جی صرف ازواج مطہرات آل بیت ہیں، اس آیت سے یہ ثابت رہا۔ کچھ نے کہا نہیں صرف 5 تن پاک، کچھ نے کہا نہیں دونوں۔ تو میں اس تیسرے قول کو پسند کرتا ہوں، دونوں
نبی پاک کی بیویاں بھی جو مومنوں کی مائیں ہیں وہ بھی اہل بیت، اور نبی پاک کے اہل خانہ اولاد در اولاد جنہیں ہم پنج تن پاک کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بیویاں تو خود قرآن سے ثابت ہو گیا نا، کیونکہ ذکر ہی نبی کی بیویوں کا چل رہا ہے۔ آئیے حدیث سے آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت میں یہ پنج تن پاک بھی شامل ہیں، اور یہ بھی بتا دوں یہ پنج تن پاک کہاں سے نکلا ہے؟ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں یہ اپنے گھر سے بنا لیا پنج تن پاک۔ پانچ تن کون ہے اور کہاں سے ثابت ہے، اور پاک وہ کیسے ہیں؟ کہیں قرآن پاک میں ہے یا کہیں حدیث میں ہے؟ تو تم نے کہاں سے یہ پانچ تن پاک کر لیا؟ میں عرض کروں گا عقیدہ گھڑنا یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا شعار نہیں ہے، البتہ قرآن اور حدیث سے عقیدے کو سمجھنا یہ ہمارے بزرگوں کی وراثت چلی آ رہی ہے۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے صحیح عقیدہ اخذ بھی کر لیتے ہیں اور اس کو مان بھی لیتے ہیں۔ قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو، تو جو قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے، یا حدیث کو مانے قرآن کو نہ مانے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ پنج تن پاک کہاں سے برآمد ہوا۔ سنیے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے نبی کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے۔ نبی پاک تشریف لائے گھر، کمبل مبارک اوڑھا، کالے رنگ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل اون کا بنا ہوا، وہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، رنگ کالا تھا، اون کا بنا ہوا تھا۔ اب تو اون کا کسی کو کیا کہتے ہیں، لڑتا ہے، چومتا ہے، چپتا ہے، شہنشاہ کائنات اڑا ہوا ہے، کیونکہ رنگ کالا تھا اور کمبل زیادہ بڑا نہیں تھا، اس واسطے وہ ہمارے ہاں یہ عرف میں آ گیا کالی کملی والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے وہ کمبل اوڑھا اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور عشقی جنت کی ملکہ ان کے گھر کے سامنے حضور کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت امام حسن چھوٹے بچے تھے، چھوٹی عمر، یوں سمجھو کہ 4 سال کے قریب عمر ہوگی، 4 ساڑھے 4 سال، کیونکہ آپ 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور 8 یا 9 ہجری میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو نبی پاک وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسن گھر سے نکلے، بھاگتے ہوئے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا، کمبل کو یوں اٹھایا، اس کے اندر داخل کر دیا۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، امام حسن نبی پاک کے جسم اقدس کے ساتھ چمٹ گئے کمبل کے اندر۔ 3 صاحبزادے ہیں سیدہ خاتون جنت کی، حسن، حسین، محسن، حسن، حسین، محسن بچپن میں فوت ہو گئے، اس واسطے زیادہ تذکرہ امام حسن اور امام حسین کا۔ امام حسن جانتے ہو، صحابہ اکرام کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے اگر حسن کو دیکھ لیتے ہیں۔ بہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی۔ بخاری شریف کی حدیث،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی سمیت سارے صحابہ نے بالاتفاق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین اور نبی پاک کا جانشین بنا لیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بھی بن گئے اور مسجد نبوی کے امام و خطیب بھی بن گئے. آج بھی اگر اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو یہ قرآن و حدیث پڑھنے والے ہی امام بھی یہی ہوں گے, خطیب بھی یہی ہوں گے, جج بھی یہی ہوں گے, قاضی بھی یہی ہوں گے, تاجر بھی یہی ہوں سارے, اور بالکل نظام وہی, سارے کاروبار قرآن حدیث کے مطابق. آپ ہمارا صدر یا وزیر اعظم یا بادشاہ یا آرمی چیف ہو تو آپ توقع کریں کہ یہ صاحب ہمیں نماز پڑھا دیا کریں, خطبہ دے دیا کریں, تو وہی حال ہوگا. وزیر کو قل اللہ خط پر زور لگایا, اس کو دیا. خاتم النبیین کا لفظ نہیں نکلا کس سے؟ ہمارے وزیر اعظم سے. چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا, خاتم النبیین کا لفظ نہیں کہہ سکتا. بتاتے رہے صدیق اکبر امام بن گئے, نمازیں وہی پڑھاتے ہیں, مولا علی بھی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. شیر خدا جانتے ہیں یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں, ان کے پیچھے نماز اثر پڑھی. صدیق اکبر مسجد سے باہر نکلے, پیچھے پیچھے مولا علی شیر خدا. سامنے گلی میں حضرت امام حسن مجتبی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنے گھر کے باہر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی, جلدی سے آگے بڑھ کے حضرت امام حسن کو اٹھایا, پیار کیا, گلے سے لگایا, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی. میرا باپ تجھ پہ صدقے قربان ہو جائے. حضرت امام حسن کو کہہ رہے صدیق اکبر, میرا باپ تجھ پہ صدقے قربان ہو جائے, تو تو بالکل ہمارے آقا جیسا ہے. ان کی شکل یہ 4 نعرے ویسے چوکا پورا ہونا چاہیے. کئی جگہ میں کہتا ہوں کم از کم چوکا پورا, چھکا لگا لو تو تب بھی حرج کوئی نہیں, چوکا بہرحال پورا ہونا چاہیے. یہ سنیوں کی علامت بن گیا. نعرہ تکبیر بھی ہو, نعرہ رسالت بھی ہو, نعرہ تحقیق بھی ہو, اور گج وج کے نعرہ حیدری بھی ہو. یہ نشانی بن گیا سنیوں کی. نعرہ تکبیر تک سارے شامل, نعرہ رسالت سے ایک فرقہ گیا, نعرہ تحقیق سے ایک اور گیا, اور نعرہ حیدری سے جو بچ گیا تھا وہ بھی گیا. صرف سنی رہ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. یہ ہے حضرت امام حسن کی شان. سبحان اللہ. امام حسین سے بڑے ہیں. کمزوری یہ کہ ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتا ہے. تو ایک فرقے کو اس لیے نہیں پاتے کہ کیوں صلح, یعنی اپنے آپ کو امام حسن سے زیادہ سمجھدار اور زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. ہمارا تو سیدھا سادہ عقیدہ ہے, جس سے امام حسن کی صلح ہو گئی ہماری بھی اس سے صلح, اور جن سے امام حسین کی دشمنی, جو امام حسین کے دشمن, ہمارے بھی وہ نبی پاک نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا جا رہے ہیں. بازار میں ایک سے ابھی ملے آگے سے, خوش ہو کے امام حسن کو کیا کہتے ہیں؟ نعم المرکب رکبت یا غلام. وہ لڑکے کتنی اچھی سواری پر تو سوار ہوا.
اے نوجوان، اے لڑکے، کتنی اچھی سواری پر تو سوار ہوا ہے، تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی پاک نے مسکراتے ہوئے فرمایا نعم الراکب ہوا، کہتا ہے سواری کو تو دیکھ رہا ہے نا بڑی اچھی ہے، سوار بھی تو بڑا اچھا ہے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، خیر میں وہ بات کر رہا تھا، اتنے میں پیچھے امام حسین بھاگتے ہوئے آئے، وہ حضرت امام حسن سے بھی کوئی تقریباً 125 سال چھوٹے ہیں، وہ آئے، نبی پاک نے کمبل شریف میں ان کو بھی داخل فرمایا، پیچھے سیدہ خاتون جنت آئی، سرکار نے ان کو بھی اپنے کمبل شریف میں داخل فرما لیا، مولا علی شیر خدا کو بھی بلا لیا، انہیں بھی کمبل میں داخل، اور کہہ رہے ہیں اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہیں، یہ بھی میرے آل بیت ہیں۔ قرآن میں تو نے میری بیویوں کو بھی میرے آل بیت کہا، میرے اللہ وہ بھی برحق یہ بھی میرے آل بیت ہیں، تو تیرا حکم ہے کہ آل بیت کو میں نے پاک کر دیا ہے، یہ بھی آل بیت ہیں، یہ بھی پاک ہو گئے۔ وہ جی قرآن پاک سے پاک ہونا سمجھ آ گیا نا؟ مجھے بتاؤ کہ کمبل شریف کے اندر کل کتنے افراد تھے؟ گنتی کی ہوئی ہے 5 ہی، تو یہ 5 افراد کو ہماری پنجابی میں بھی، اور اصل یہ لفظ فارسی کا ہے، 5 تن، 5 نفر، 5 افراد، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ 5 تن، تو ہمارے پنجابی میں بھی یہی لفظ ہے، تو 5 تن اس حدیث سے ثابت ہوا، اور پاک قرآن پاک سے ثابت ہوا، لہذا 5 تن پاک قرآن اور حدیث دونوں کو ملا ہے۔ لو جی یہ ہو گیا، اب آگے آئیے، اللہ اکبر، آل بیت سے محبت، اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کرا دیا، اے میرے محبوب حکم میرا ہے، فرمان میرا ہے، زبان تیری ہو، ترجمان تو بن جا، میرا فرمان پہنچا دے لوگوں کو۔ کیا میرے محبوب ان کو کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، تمہیں خدا کی معرفت عطا کی ہے، جہنم سے موڑ کے جنت کی طرف تمہارا رخ کیا ہے، تمہیں ادب سکھایا ہے، انسان بنایا ہے، اچھے اخلاق سکھائے ہیں، تو میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانتا، میں کوئی عوض نہیں مانتا، اس پر تبلیغ پر، اپنی مہربانیوں پر، کرم نوازیوں پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، رب نے اعلان کرایا اپنے بارے میں قرآن میں، حدیث سن لو، نبی پاک نے فرمایا احب اللہ، اے لوگو اللہ سے محبت کرو، 3 محبتوں کا ذکر فرمایا، 3 محبتوں۔ میں تقریر جو کرتا ہوں نہ تو سور لگانی ہے، میں نے ایسے ہی بے سوری سی تقریر جیسے کر رہا ہوں، تو نہ میں نے غصے میں آ کے سپیکر کو گھسون مارنے ہیں، نہ اچھلنا ہے، نہ کیوں کرنا ہے، اتنی بس ضمانت ضرور ہے کہ تقریر سیدھی سادھی کرتا ہوں، اگر کوئی توجہ سے سنے، سننے والوں کی ضمانت نہیں، اگر کوئی توجہ سے سنے میری بات، بچے سے لے کر کے بوڑھے بابے تک کو سمجھ ضرور آتی ہے، اور پھر بعد میں یاد بھی رہتی ہے یہ بات سنی تھی۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ یہ باتیں یاد رہیں گی، مگر ہوگی تقریر ایسے ہی سادھی سادھی۔ بہت اچھے لو صاحب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 محبتوں کا ذکر فرمایا، حکم دیا، حکم 3 محبتوں کا، ہر محبت کے ساتھ وجہ بھی بتائی۔ نمبر 1 احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، حکم ہے، امر، تو جب حکم ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کا تو وہ چیز فرض ہوتی ہے، نماز کا حکم دیا فرض ہو گئی، زکوٰۃ کا حکم دیا فرض ہو گئی، روزے کا، حج کا حکم دیا فرض ہو گئی،
محبت اہل بیت کا حکم دیا وہ بھی امت پر فرض ہے کہ نبی کی اہل بیت سے محبت کرے. بے شک بے شک. میں اللہ سے محبت کرو کیوں جی؟ کس وجہ سے؟ لما یغروکم من نعمتہ، اس واسطے کہ وہ اپنی نعمت سے تمہیں روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے. نمبر 2 وَأَحِبُّونِي، میرے ساتھ بھی محبت کرو. کیوں؟ لِحُبِّ اللَّهِ، اس واسطے کہ میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں. نمبر 3 وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں. 3 محبتوں کا حکم. تو تینوں محبتیں فرض ہو گئی. اللہ سے بھی محبت فرض، رسول اللہ سے بھی محبت فرض، رسول اللہ کے اہل بیت سے بھی محبت فرض. تیسرا اور آخری مسئلہ 2 بیان کر دیے. تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ 5 تن پاک کہاں اور کیسے ثابت ہوا. نمبر 2 رسول پاک کی آل سے محبت فرض ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت. اور اب سن لو کہ آل رسول سے جو محبت کرے اسے انعام کیا ملتا ہے. یعنی ہم اللہ اور رسول کے کہنے پر نبی پاک کی آل بیت سے محبت کریں، اور کرنی چاہیے، فرض ہے. اللہ کی بارگاہ سے اس کا صلہ کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا. یہ حدیث سن لیں. یہ حدیث علامہ جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی. اور اسی طرح امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی میں کتاب لکھی الشرف المعبد لآل محمد، اس میں بھی یہ حدیث ذکر فرمائی. سن لیجئے وہ حدیث کیا ہے، بڑے فائدے مند ہے میرے سمیت سب کے لیے. سبحان اللہ. 9 انعام اس شخص کو ملیں گے جو آل رسول سے محبت کرتا ہے اور پھر اس محبت پہ قائم رہا مرتے دم تک. اس کے دل میں آل رسول کی محبت قائم رہی، اسی محبت پر اس کا خاتمہ ہوا. سبحان اللہ. 9 انعام، ان میں سے اگر ایک بھی نصیب ہو جائے تب بھی وارے نیارے ہو جائیں. ایک بھی، ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، پورے 9 انعام. سبحان اللہ. اور حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، سنتے جائیے. حدیث بھی ساتھ پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا تاکہ حدیث مجھے سنانے کا آپ کو سننے کا ثواب مل جائے. اصل جو عربی عبارت ہے وہ بھی ساتھ پڑھوں گا، ساتھ ترجمہ بھی کروں گا. تو میں چونکہ بھول بھی جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے نمبر بھول جائیں. نمبر 2 بولتے جانا ہے. نمبر 1 رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا لوگوں سنو، جو شخص میری آل سے محبت کرتا رہا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا، اس کی موت بھی اسی محبت آل پر ہوئی. تو وہ بے شک اپنے گھر میں فوت ہوا ہوا، اپنے نرم آرام دہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہو، اس کے بال بچے کنبہ قبیلہ بہن بھائی دوست احباب سارے اس کے گرد جھرمٹ میں، اس طرح وہ فوت ہوا ہو، مگر اللہ پاک آل رسول سے محبت کے بدلے میں اس محمد ماتا مغفورا لہو. حضور نے فرمایا کان کھول کے سن لو. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اللہ خبردار توجہ دھیان سے سنو، جو میری آل سے محبت کرتا رہا اور محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، اللہ پاک دنیا سے اس کو لے جانے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، پھر اس کی روح قبض ہوتی ہے. نمبر 3 علاوہ ممات علی حب آل محمد
ماتا طائبہ، میری آل سے محبت کرنے والے، اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے نا بندے سے، کبیرہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. جیسے قتل کر دینا، زنا، شراب نوشی، تو یہ گناہ ہو جائے، جب تک بندہ اس پر گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے، اللہ سے توبہ نہ کرے، وہ نہیں معاف ہوتا. تو آل رسول سے محبت کرنے والے سے اگر زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ ہوا، اللہ اس کو موت نہیں دے گا، پہلے اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کرے گا. مرنے سے پہلے ڈرتا ہے اللہ سے، روتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کے سجدے کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا بخش. یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا. پھر اللہ نے چونکہ خود اس کو توبہ کی توفیق دی، اس واسطے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. جب توبہ قبول ہو گئی، گناہ بخشا گیا، اب اس کی روح قبض ہوتی ہے. نمبر 4، اللہ ومن مات علی حب آل محمد ماتا مومنا مستکمل الایمان. دیکھو جی، ایک بات، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہی دعا بھی ہم کرتے ہیں. صرف ہم ہی نہیں، ہر مومن جو ایماندار ہے، مومن ہے، اس کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے، دعا بھی یہی ہوتی ہے، کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میری موت ایمان پر آئے، خاتمہ ایمان پر ہو. یہی بار بار دعائیں اللہ سے کرتا رہتا ہے. مگر ضمانت تو نہیں ہے نا، اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے. مگر آؤ، یہاں رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ ومن مات علی حب آل محمد ماتا مومنا مستکمل الایمان. لوگو، جو شخص میری آل سے محبت کرتا رہا، ساری زندگی اس پر قائم رہا، مرتے وقت تک قائم رہا، وہ جب مرنے لگتا ہے تو صرف ایمان نہیں، کامل ایمان کے ساتھ اس کی موت آتی ہے. صرف مومنن نہیں، مستکمل الایمان، اس کا خاتمہ ایمان کامل پر ہوتا ہے. ضمانت رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے، کبھی غلط ہو سکتا. نمبر، اللہ ومن مات علی حب آل محمد ماتا بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. ایک فرشتے کا نام سنا ہوگا، زیادہ یاد تو نہیں کرتے اس کو، مگر وہ آپ کو یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے. ملک الموت، وہ ہر ایک کی حاضری لگاتا ہے کہ اس نے کب آگے جانا ہے اور کہاں جانا ہے. اس کو ترس نہیں آتا جب کسی کی موت کا وقت آ جائے. وہ نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک بعد میں، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کس حال میں ہے، کس صورت میں ہے، کیا ہے. بعض دفعہ تازہ بچہ جنا ہے، خاتون نے اپنے سینے پر بٹھایا ہوا ہے، بحری جہاز میں جا رہی ہے، اس کے مرنے کا ٹائم آ گیا. اس نے نہیں دیکھنا بچے کا کیا بنے گا، وہ جس نے پیدا کیا وہ جانے، وہ اپنی ڈیوٹی اس نے روح قبض کر لینی ہے ماں کی. مگر آل رسول سے محبت کرنے والے کی جب روح قبض کرنے آتا ہے تو بڑی اچھی طرح پیش آتا ہے. روح قبض کرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری سناتا ہے اس کو. پہلے جنت کی بشارت سنا کے پھر روح قبض کرتا ہے. اب تو روح بڑے مزے سے آرام سے باہر نکل آتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے جنت میں جانا ہے، اس کو گھسیٹ کے نہیں نکالنا پڑتا. پھر جب قبر میں جاتا ہے تو پھر منکر نکیر جو امتحان لینے آئے ہیں وہ بھی پہلے اس کو جنت کی بشارت سنا کے پھر امتحان لیتے ہیں. اندازہ تو لگاؤ وہ امتحان دینے والا کتنا خوش قسمت ہے جسے ممتحن پہلے کہے مبارک ہو، بڑی اعلیٰ درجے میں فرسٹ ڈویژن میں تو پاس ہے، اب کہے امتحان دے. یہ آل رسول سے محبت کا صلہ. نمبر 6،
अला व मन मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फुतिह लहू फी कब्रिही बाबान इलल जन्ना। आले रसूल से मोहब्बत करने वाला, आले रसूल का ग़ुलाम जब उसको कब्र में दफना देते हैं तो अल्लाह पाक अगर उसकी कब्र में रोशन दान खोल दे, मज़ा नहीं आ जाएगा जन्नत की तरफ। और अगर खिड़की खोल दे तो और मज़े, पूरा दरवाज़ा ही खोल दे। मगर इस पर भी बस नहीं, सरकार फरमाते हैं मेरी आल से मोहब्बत करने वाले को स्पेशल इनाम, बाबाने इलल जन्ना, 2 दरवाजे अल्लाह जन्नत की तरफ खोल देता है। नंबर अला व मन मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन युज़फ़्फ़ु इलल जन्नति कमा तुज़फ़्फ़ुल अरूसु इला बैत ज़ौजिहा। मैदान माशर में, मैदान क़यामत में जब सख्त गर्मी होगी, ज़मीन तप जाएगी, सूरज नेड़े आ जाएगा, हर कोई नफ्सा नफसी का आलम, तो ऐसे में कुछ लोग बड़े जलूस की शक्ल में जन्नत की तरफ रवाना किए जा रहे होंगे। लोग कहेंगे ये कौन है, ये कोई नबी होंगे? आवाज़ आएगी नबी नहीं, नबियों का मकाम इससे बड़ा ऊंचा है। फिर सिहाबी होंगे, आवाज़ आएगी नहीं, सिहाबा का मकाम भी बड़ा ऊंचा। तो या अल्लाह फिर ये कौन है? आवाज़ आएगी ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो उम्मती हैं जो रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत किया करते थे। नंबर 8 अला व मन मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमते। आले रसूल के ग़ुलाम को, मोहब्बत करने वाले को जब कब्र में दफना के लोग आ जाते हैं, वो 40वें तक तो जाते रहते हैं अपने अजीज़, उसके बाद कब्र ही भूल जाती है कहाँ दफन। आले रसूल से मोहब्बत करने वाले को दफना के आ गए, उसके आल व याल कुंबे कबीले से कोई आता है कब्र पे आए, नहीं आता ना आए, अल्लाह ताला रहमत के फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है, वो उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आते रहते हैं। आखिरी और 9वां इनाम, मैं एक दफ़ा तकरीर की ख़त्म किया तो बाबा कहता तू लफ्ज़ गिने होए ने, तू 35 मिनट के असी ते तो 36 मिनट नहीं होने देते। मैं क्या लफ्ज़ तो नहीं गिने तो मैनू अंदाज़ा हो जाता है, अल्लाह वालों भी इशारा हो जाता है भी टाइम तेरा हो गया है। 9वां इनाम अला व मन मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन मात अला सुन्नत वल जमाअत। आले रसूल से मोहब्बत करने वाला बेफिक्र हो जाए, उसका ख़ात्मा ना राफजियों के मज़हब पर होगा, ना खारजियों, ना नासबियों, ना कादियानियों, ना यहूदियों, ना नसरानियों, ना हिंदू, ना सिख, किस मज़हब पे होगा? अला सुन्नत वल जमाअत। उसका ख़ात्मा आले सुन्नत और जमात के मज़हब और मौक़िफ़ पर होगा। तो कितने इनाम बयान कर दिए जी? 9। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल